بات آئی ہے تو ایک حدیث یاد آ گئی. شواہد النبوہ میں علامہ عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, پانی ختم ہو گیا, صحابہ کرام جنگل میں ہے, میرے نبی کی بارگاہ میں صحابہ آئے, عرض کیا یا رسول اللہ پانی کی قلت ہو گئی, پانی ختم ہو گیا. سرکار نے مولا علی کو بلایا, علی آؤ. آنے کے بعد مولا علی حاضر ہوئے. سرکار نے فرمایا وہ پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ. پہاڑ کے پیچھے ایک غلام جا رہا ہے, حبشی غلام جا رہا ہے. اب یہاں سے نبی کی آنکھیں بھی سامنے آ گئی کہ حضور کی آنکھیں جو ہے وہ جیسے قریب دیکھتی ہے ویسے دور بھی دیکھتی ہے, جیسے پہاڑ کے ادھر دیکھتی ہے ویسے پہاڑ کے ادھر بھی دیکھتی ہے. ان نرگسی آنکھوں کا حال یہ ہے جیسے سامنے دیکھتی ہے ویسے پیچھے بھی دیکھتی ہے. اللہ نے آنکھیں تو دی تھی انسانوں کی طرح, لیکن کمال یہ تھا آقا فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, سیاہ ستہ میں بھی حدیث موجود ہے, یعنی اور کتب میں بھی, جن 6 کتابوں پر لوگ زیادہ اعتبار کرتے ان میں موجود ہے. آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ جب میرے پیچھے نماز پڑھا کرو تو صحیح صحیح رکوع کیا کرو, کیونکہ میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں, میں تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں. رکوع کہتے ہیں گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کر جھکنے کو رکوع کہتے ہیں, اور دل کی کیفیت کیا اس کو خشوع کہتے ہیں. آقا فرماتے ہیں میں جب میرے پیچھے تم نماز پڑھتے ہو میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں, تمہارا خشوع, تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے وہ بھی دیکھتا ہوں. کتنے خلوص سے پڑھ رہے ہو, اسی لیے حضور دل کے اندر بھی دیکھتے ہیں, جسم پہ بھی دیکھتے ہیں, آگے پیچھے سب دیکھتے ہیں. بہرحال ابھی دیکھنے کا ذکر بعد میں ہوگا, لیکن آج ابھی بات چل رہی ہے حضور کے ہاتھوں کی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام جا رہا ہے. کسی صحابی نے نہیں کہا حضور آپ تو ہماری طرح بشر ہیں, آپ کو پہاڑ کے پیچھے کیسے نظر آ گیا؟ کیونکہ وہ سب کے سب تھے صحابی, وہ نبی کو اپنی طرح بشر نہیں مانتے تھے, وہ نبی کو خیر البشر, سید البشر, حضور علیہ السلام کو افضل البشر, اللہ رب العزت کا محبوب اکبر مانتے تھے. کسی نے کچھ نہیں کہا. مولا علی گئے تو دیکھا کہ ایک حبشی غلام اپنی اونٹنی پر پانی لے کر جا رہا ہے مشکیزے میں. مولا علی نے کہا چل تجھے میرے آقا بلا رہے ہیں. اس غلام نے کہا دیکھو مجھے وقت پہ پہنچنا ہے ورنہ میرا آقا مجھے مارے گا. فرمایا میرے آقا کے پاس چل, جو میرے آقا کے پاس چلتا ہے وہ کبھی مار نہیں کھاتا, وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا, چل میرے آقا کے پاس. اس نے کہا میں نہیں آؤں گا. فرمایا میں تجھے لے کے جاؤں گا کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تجھے لے جانا, چل. لے گئے. اب کچھ لوگ یہاں کر سوچتے ہیں یار وہ نہیں آنا چاہ رہا تھا تو کیوں لے کر گئے؟ تو میں کہتا ہوں نادان, اس کو اپنی نفع نقصان کا خیال نہیں تھا, لیکن مولا علی جانتے تھے وہاں جا کر فائدہ کیا ہونا ہے. جیسے اسکول بچہ نہیں جاتا تھا آپ اس کو مار مار کے بھیجتے ہو, کیوں؟ بچے کو نہیں پتا اسکول جانے کا فائدہ کیا ہے, تو بچے کو اسکول جانے کا فائدہ نہیں پتا تو مار مار کے بھیجتے. کوئی کہتا ہے کہ ظلم کر رہے ہو؟ نہیں, کوئی کہتے جانتے ہیں کہ یہ اس کو فائدہ نہیں پتا اس لیے نہیں جا رہے, مار کے بھیجو کل پتا چلے گا. تو وہ غلام بھی کہتا تھا میں نہیں آنا چاہتا, لیکن مولا علی کہتے لے جاؤں گا کیونکہ جانتے تھے کہ جانے میں فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ گئے, لے کر کے گئے. المختصر یہ جب لے کر گئے تو میرے آقا نے فرمایا اپنا پانی تھوڑے سے کٹورے میں ہمیں دے دو. اس نے کہا میں نے بہت محنت سے لایا. فرمایا اللہ کے بندے دے تو دے, کٹورے میں نکال ہم تجھے لوٹا دیں گے. اور ایک مشکیزہ بھر دیا, پھر بھی کٹورے میں پانی تھا. وہ منظر دیکھ کے دنگ رکھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں محمد ابن عبداللہ ہوں. بتایا کہ رسول اللہ بھی ہوں. اس نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دیتا ہوں. اس نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا, اسلام میں داخل کر. فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ فائدہ تو ہوا, ایمان کی دولت ملی. اس نے کہا حضور اب میں جاؤں گا, تم اب میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ جاؤں گا تو وہ ظلم کرے گا. فرمایا نہیں جائے, تجھے جانا پڑے گا. ہم کسی کے غلام کو اپنے پاس نہیں روک سکتے, تو غلام ہے تجھے جانا پڑے گا. حضور نے حبشی کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا, اس کا چہرہ گورا گورا چمکدار ہو گیا. فرمایا جا, مار نہیں کھائے گا. جب گیا پانی لے کر کے تو اس کے مالک نے پوچھا تو کون ہے؟ تو کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں. کہا تو میرا غلام ہی نہیں ہو سکتا کہ میرا غلام تو حبشی تھا. کیا ہوا؟ کہا میں ہی ہوں. کہا وہ تو ایسا نہیں تھا, وہ تو کالا کالا تھا, اس کا رنگ کالا تھا. فرمایا کہ ایک نور والے سے ملاقات ہوگی. اس نے ہاتھ کیا پھیرا, مجھے بھی چمکدار کر دیا. حسن یوسف پر میں قربان, میرے ماں باپ قربان. حسن یوسف بہت عزت والا ہے, بڑی شان والا ہے. یوسف وہ حسن والے تھے, مگر یوسف نے ہاتھ پھیر کر لوگوں کو حسن نہیں دیا. میرے نبی کا حسن وہ ہے جس پہ ہاتھ پھیرا اس کو بھی حسن والا بنا دیا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کہ ایک نور والے سے ملاقات ہو گئی.
اس نے ہاتھ پھیرا، میں چمکدار ہو گیا. اس کے مالک نے کہا مجھے بھی لے چل، اس کو بھی لایا، اللہ نے اس کو بھی ایمان کی دولت عطا. نبی کہا